بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک کا ورد آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں، پرانے مسائل ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز سے حل نہیں ہو رہے ہوتے۔ اس کے لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ درود پاک سے سہارا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کرم کے، رحمت کے، فضل کے ایسے ایسے فیصلے ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں جنہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہتی ہیں درود پاک نور کا سفر ہے، رحمت کا سفر ہے، کرم کا، فضل کا، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سفر ہے۔ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے اسے طے کرتے جاؤ زندگی بدل جاتی ہے۔ بتاتی ہیں کہ تقریباً کئی سالوں سے میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ جس کا علاج کرا کرا کے ہم تھک چکے تھے۔ درد کی کیفیت، تکلیف کی کیفیت بعض اوقات ایسی ہوتی کہ ذکر و اذکار بہت متاثر ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اپنے اس مرض کے لیے، کہاں کہاں سے دوا نہیں لی، کہاں کہاں نہیں گئی، لیکن فائدہ ہی نہیں ہوتا، اس سے نجات ہی نہیں ملتی۔ کہتی ہیں درود پاک کی، خاص کر درود ابراہیمی کی جب برکات کے بارے میں سنا تو میں نے صدقہ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے، کثرت کے ساتھ پڑھوں، اور مجھے درود پاک کی برکت سے، صدقے کی برکت سے اس مرض سے شفا عطا فرما۔ کہتی ہیں الحمدللہ جب پہلے دن میں نے پڑھا درود ابراہیمی مجھے بہت سکون ملا اور مجھے لگا کہ میرا مرض ضرور ٹھیک ہوگا۔ ایک جو مایوسی کی کیفیت تھی نا وہ ختم ہو گئی، دماغ، دل سب سکون میں آ گیا۔ پھر میں نے درود ابراہیمی کی تعداد میں اضافہ کیا اور میرے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جائے اور مرض سے شفا نہ ہو۔ ذہنی، جسمانی، روحانی تمام امراض کی شفا درود ابراہیمی میں موجود ہے، قلبی سکون موجود ہے۔ کہتی ہیں میں جیسے جیسے درود ابراہیمی پڑھتی چلی گئی میری یہ کیفیت جو تھی نا امیدی والی ختم ہوئی اور الحمدللہ آج مجھے اس مرض سے شفا مل گئی ہے۔ کہتی ہیں مجھے فوبیا تھا، راتوں کو ڈر لگتا، تنہائی سے ڈر لگتا، اب مجھے تنہائی سے خوف نہیں آتا بلکہ تنہائی میں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں عافیت ہی عافیت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، برکتیں ہی برکتیں، میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 1000 تک پہنچ گئی ہے اور الحمدللہ جب سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے ایسا لگتا ہے میں دنیا کی خوش قسمت ترین شخصیت ہوں۔ جو چاہتی ہوں وہ ہوتا ہے، جو سوچتی ہوں پورا ہوتا ہے، جو دعا مانگتی ہوں قبول ہوتی ہے، جو خیال آتا ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا، ہر طرح کی موذی بیماری میں شفا ملتی ہے اور وہ درود پاک پڑھنے والا شخص انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں سلامت رہے گا۔ اس کے کفن کو اسے کیڑے نہیں کھائیں گے اور دنیا میں بھی حفاظت رہے گی، قبر میں بھی حفاظت رہے گی۔ کہتی ہیں بس آپ درود پاک کی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 1000 تک لے جاؤ درود ابراہیمی کی، اور پھر توجہ، دھیان اور محبت سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو چند ہی دنوں میں آپ جو چاہو گے وہ ہوگا۔ آپ کی تقدیر ایسا لگے گا آپ جیسے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، اور ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور جو برا ہونے والا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پہلے سے ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے، پہلے ہی آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی میں ایسی برکت، ایسی تاثیر ہے، بس کوئی پڑھنے والا ہو، لگن والا ہو، عشق والا ہو، جنون والا ہو، محبت والا ہو، اور اگر 1000 تک وہ تعداد لے جائے تو پھر برکتیں اور برکتوں کا نظام ایسا شامل حال ہوتا ہے کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی نے میری پوری زندگی بدل دی ہے، زندگی کا محور بدل دیا ہے، کامیابی، خوشحالی، عافیت، صحت، برکت، سلامتی سب کچھ مل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ سب بھی کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور پھر تعداد میں اضافہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بے بہا برکات ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔